کہ سب سے پہلے تو اب جو ہمارے پاس آ رہے ہیں نا وہ آفٹر افیکٹس ہیں لاک ڈاؤن کے اور کوارنٹین کے. ہم گھروں میں بیٹھے رہے, بالکل باہر نہیں نکلے, کوئی ایکسرسائز نہیں کی اور بس کھاتے رہے. تو اس میں وہ کہ ویٹ بڑھنا شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد سیکنڈ چیز ہمارا پوسچر, کہ جب بھی بیٹھنا, غلط بیٹھنا, گھنٹوں موبائلس پہ یا لیپ ٹاپس پہ بیٹھے رہنا, اس کی وجہ سے پیشنٹس کی نیک پین اور بیک پین کے ایشوز جو ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ جو ایک میں نے نوٹس کیا اپنے پیشنٹس کے اندر کہ بقرہ عید کے بعد جو پرابلم آ رہی ہے کہ بہت زیادہ ایکسیسو گوشت کا استعمال کیا گیا, اور اس کے بعد پھر اب یورک ایسڈ سے ریلیٹڈ جو گاؤٹ کا مسئلہ ہوتا ہے جس میں جوڑوں میں سوج جانا, ورم آ جانا پرابلم آتی ہے, تو اس کے ساتھ جو ہے وہ پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ صرف ہم دوائی کی بات نہیں کر رہے, ہم بہت ساری لائف سٹائل یا اپنی غذا کو چینج کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں. تو وہاں پہ گاؤٹ یا یورک ایسڈ ایک بڑی اچھی ایگزامپل ہے کہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ اپنی غذا کو ٹھیک کرنے سے یا پرہیز کرنے سے یہ بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے اور پیشنٹ ایک بالکل اپنی نارمل زندگی گزار سکتا ہے. لیکن کامن پریکٹس میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ پیشنٹ پریفر یہ کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے دوائیاں بتائیں جی, میرا یورک ایسڈ زیادہ ہو گیا ہے. جب میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ نہیں جی آپ یہ غذا کا پرہیز کریں یا پھل فروٹ کا زیادہ استعمال کریں, گوشت وغیرہ ذرا آپ کا استعمال کریں, تو اس سے وہ جو ہے وہ تھوڑا کترائیں گے کہ یہ نہیں میں کر سکتا لیکن آپ مجھے کوئی دوائی بتا دیں. تو میں پیشنٹس کو یہ چیز بتانا چاہوں گی کہ دوائیوں کے بھی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. دوائیاں بھی کیمیکلز ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان کو مختلف امراض میں استعمال کرتے ہیں ان کے بینیفٹس کے لیے. لیکن اگر آپ اننیسیسری یوز کر رہے ہیں جب آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, اور آپ کا وہ مسئلہ ڈائٹ کو ٹھیک کرنے سے, ویٹ کو کم ٹھیک کرنے سے وہ مسئلہ آپ کا حل ہو سکتا ہے, تو پھر آپ کو اننیسیسری جو ہے دوائیاں نہیں استعمال کرنی چاہیے. یہاں پہ بڑی اچھی ایک ایگزامپل ہے جی وائٹامنس کی. وائٹامن ڈی لے لیں, ملٹی وائٹامنس لے لیں. پیشنٹس اکثر ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب کوئی وائٹامن ہمیں لکھ کے دیں, یا خود سے لے رہے ہوتے ہیں, انہیں نہیں پتا ان کی باڈی میں کیا ایفیشنسی ہے کیا ڈیفیشنسی ہے, انہوں نے انٹیک کرنا ہے. بالکل ایسا. اور میں پیشنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ جو آپ نے ایکسپینسز یا خرچہ یہ دوائی خریدنے پہ کرنا ہے, آپ وہی خرچہ اچھی غذا کے اوپر کریں. اچھی آپ فریش بنا ہوا کھانا جس میں سلاد, سبزیاں, فروٹ, جیسے آج کل بہت اچھے فروٹس آئے ہوئے ہیں, جوسز بنا کے پئیں. لیکن پیشنٹس کا جو انسسٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں دوائی جو ہے وہ لکھ کے دیں. تو آج کل ہمارے ہڈیوں اور جوڑوں کے پیشنٹس میں اضافہ ہوا ہے, اور اس کے جو ریزنز ہیں وہ یہی ہیں, بیٹھے رہنا, پوسچر خراب ہونا, وزن کا بڑھ جانا. پھر بعض لوگوں نے گھبراہٹ میں آ کے دوائیاں چھوڑ دیں اپنی جو وہ استعمال کر رہے تھے, اس کی وجہ سے پھر ان کی بیماری کے بار بار اٹیکس جیسے آتے ہیں وہ آنا شروع ہو گئے. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو کہ میرا خیال ہے ایک سمپل سی بے احتیاطی سے ریلیٹڈ ہیں. اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو ہم بالکل اس کا خیال رکھ سکتے ہیں. اچھا, یورک ایسڈ کا آپ نے ذکر کیا, تو اس کے جو ایشوز آ رہے ہیں اس کے حوالے سے کچھ سائنز اینڈ سمٹمس بتانا چاہیں گے, کیونکہ کچھ لوگ اس کو بھی یہ کہہ کے اگنور کریں کہ شاید موسم کا اثر ہے, موسم خراب ہے اس لیے جو ہے وہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے یا ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ ہمارے جوڑ سوج رہے ہیں. دیکھیے پاکستان میں جو میں دیکھ رہی ہوں نا وہ یہ ہے کہ کسی کو بھی جوڑوں کی تکلیف ہو جائے تو وہ کہتے ہیں تمہیں یورک ایسڈ ہو گیا ہے, تم بازار سے جا کے فلانی دوائی کھا لو اور اس کو جو استعمال کر لو, تم اپنا یورک ایسڈ چیک کروا لو. خود سے چیک بھی کروانا شروع کر دیں گے. تو میں پیشنٹس کو اس چیز سے منع کروں گی کہ خود سے جا کے نہ تو ٹیسٹ کروائیں, ایسے خرچہ نہ کریں, نہ ہی خود سے دوائیاں استعمال کریں. جہاں تک یورک ایسڈ کی بات آتی ہے, اس کے سمٹمز آپ نے پوچھے, اس میں یہ آ جاتا ہے کہ خاص طور پہ پاؤں سے یہ شروع ہوتا ہے, بڑے انگوٹھے کی نیچے جگہ ہوتی ہے, وہاں پہ بہت زیادہ ریڈنس, سویلنگ, سوجن, ورم جو ہے وہ وہاں پہ آ جاتا ہے, اور وہاں سے بڑھتا بڑھتا یہ اور جوڑوں کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے, ٹخنوں کو, گھٹنوں کو اور باقی جوڑوں کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے. عام طور پہ یہ اٹیکس کی فارم میں آتا ہے کہ آپ کا جو ہے ایک دم سے اٹیک آیا, 3-4 ہفتے وہ رہا اور اس کے بعد وہ نارملائز ہو گیا. اور عام طور پہ پیشنٹ آتے بھی اس وقت نہیں ہیں جب ان کو اٹیک آیا ہوتا ہے. پیشنٹ یہ بتاتے ہیں کہ ان کو ایک دم سے بس اٹھے اور بہت تکلیف کا شکار ہیں, پاؤں زمین پہ نہیں رکھا جا رہا, یہ ایک ایکسٹریملی پینفل کنڈیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دوائیوں سے بالکل ریکور ہو سکتی ہے. اور جو ایکیوٹ فیز ہوتا ہے جب ان کو اٹیک آیا ہوتا ہے پیشنٹ کو, تو ہم دوائیاں دیتے ہیں. اور اس کے بعد ساتھ ضرور میں دوبارہ یہ بات کروں گی کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں, فریش غذا کا استعمال زیادہ کریں, گوشت اور دالوں سے پرہیز کریں اور ایکسرسائز کریں. بالکل, یہ بہت